رتبے تلاش کر معراج میں بتا کہ بلا فاصل کون تھا۔ میں درخواست کروں گا سرکار علامہ ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی صاحب سے بآواز بلند صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریف اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے۔ حجت الاسلام مولانا فضل عباس صاحب مد ذلہ العالی آپ کے سامنے معراج پر معراج خطابت کے جلوے دکھا رہے تھے، اور جس شہر میں ایسا خوش عقیدہ مجتہد اور عالم موجود ہو، اس شہر میں نہ کوئی منافق رہ سکتا ہے نہ کوئی مقصر۔ میرا خیال یہ ہے کہ وہ تمام حضرات تشریف فرما ہوں گے جو کل کی تقریر سن رہے تھے، اور وہیں سے آغاز کر رہا ہوں چونکہ کل تقریر ادھوری رہ گئی تھی، اسے مکمل کرتے ہوئے گفتگو کریں گے۔ میر انیس کے اشعار پڑھ رہا تھا میں کل، کیوں کر بیاں ہو شوکت و شان پیمبری۔ اب آج تو شوکت و شان پیمبری کا ڈے ہے، اور میر انیس کا یہ اقرار اور یہ انکسار کہ کیوں کر بیاں ہو شوکت و شان پیمبری، عاجز ہیں یہاں فرزدق و حسان و ہمیری۔ طاقت یہ کس میں ہے جو لکھے زور حیدری، دوڑے کمیت خامہ تو سب کھائے سکندری۔ قرآن میں جن کا وصف مقرر خدا کرے، میں جن کا وصف مقرر کے معنی ہے بار 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 بار، مقرر کے معنی ہے بار بار مسلسل، ایک بار نہیں بار بار۔ قرآن میں جن کا وصف مقرر خدا کرے، کس کی زبان سے پھر بشر ان کی ثنا کرے۔ یہ پہلا بند ہے، اس کے بعد کا بند میں نے کل نہیں پڑھا تھا، وہ آج پڑھنا ہے۔ کل اگر موقع ملتا تو کل پڑھتا، دیکھیے یہ کارڈ ہے، اور یہ کاظم صاحب جو ہیں یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں، اور لاہور کے میرے جتنے بھی اشرے ہیں اس کا پورا ریکارڈ ان کے پاس ہے، تو انہوں نے کہا کہ اعلان کر دیں جن صاحب کو سننا ہو وہیں سے رجوع کر سکتے ہیں۔
نکات معراج کے سورہ نجم کے ذیل میں جتنے بھی تھے آپ نے سب ابھی سنے مولانا سے. وہ سورہ جو متعلق ہے معراج سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، اور اسی میں مسلسل معراج کا ذکر ہے. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين وادنى، یہ ہے معراج والا سورہ. اور مولانا شرح کر رہے تھے، اور یقین کیجئے کوئی نقطہ انہوں نے چھوڑا نہیں، اس لیے کہ آیت کبریٰ پہ معراج جا کے معراج ہو جاتی ہے. تو وہاں تک مولانا نے معراج کے سفر کو شباب پہ لا کے ایسی جگہ سے نکل کے چلے گئے ہیں کہ جہاں سے آگے بڑھنا میرے لیے مشکل، اس لیے کہ جہاں جبریل رکے ہوئے ہیں میں آگے کیسے بڑھوں. تو اتنی مہلت آپ دیں کہ میں کل کی تقریر کو کامل کروں، اور اتنی دیر میں یہ سوچتا رہوں کہ مولانا سے بچ کے معراج پہ کیسے آؤں. تو وہ مہلت مجھے دے دیجئے، موقع سوچنے کا. ابھی تو نہیں سوچا، اور اگر نہیں کچھ آئے گا تو نہیں پڑھوں گا میں معراج پہ. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک تقریر معراج پہ ہو چکی تو اب دوسری بھی ہو، لیکن کل کی تقریر کو میں کامل کر رہا ہوں. تو مولانا فرما رہے تھے کہ سارا سب کچھ زور فضائل علی پر ہے. یہ کیوں ہے، وہ کیوں ہے. تو یاد رکھیے معصوم کی یہ حدیث کہ فضائل علی کا بار صرف ملک مقرب اٹھا سکتا ہے یا مومن کامل. آسان نہیں ہے مومن کامل. اب اگر کوئی بحث کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہم علی کی اس فضیلت کو نہیں مانتے، اسے نہیں مانتے، تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں. اس نے اپنا تعارف کرا دیا، آپ کو اطمینان ہو گیا. صرف مومن کامل نہیں بلکہ یہ مومن نہیں ہے. اب زیادہ اس سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر آپ تلاش کیجئے کہ کہیں ملک مقرب مل جائے تو پھر اس سے باتیں ہوں فضائل علی کی، یا پھر مومن کامل کہیں مل جائے جو کہ کبھی کبھی ملتے ہیں، اور جب ملتے ہیں تو خوب باتیں ہوتی ہیں، گھنٹوں باتیں ہوتی ہیں. تو فضائل علی کا بار اٹھانا آسان نہیں ہے، اور علی کو سمجھنا. اور جب ہم کہتے ہیں علی تو علی اس لفظ میں خود تنہا نہیں ہے، اس میں تمام علی آ گئے، اس میں سب علی آ گئے، سب محمد آ گئے. نام ایک ہے، سمبل ہے. خوشی کا سمبل ہمارے یہاں علی ہے، اس میں سب. غم کا سمبل حسین ہے، اس میں سب. جب ہم نے میر انیس کہا تو مطلب یہ نہیں کہ تنہا میر انیس، جو جو علی کی مدح کر چکے سب اس میں شامل. سمبل میر انیس. تو ایک سمبل چن لیا جاتا ہے. 1,24,000 انبیاء کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے.
बस एक फक्र अंबिया, सिंबल, नबुवत का सिंबल मोहम्मद। वो शार्ट करते हुए 1 लाख में से इतने रसूल और इतने नबी और इतने पैगंबर और ये और इतने उलुल अज़्म और ये और एक नबी अफसद, बस सिंबल कायम हो गया। इसी तरह इमामत का सिंबल अली, सब अली सब मोहम्मद। तो फजीलत सिर्फ अली की नहीं बयान हो रही, सब शामिल है। और कोई फजीलत में कम ज्यादा नहीं है। और यह भी कह दिया कि हमारी कोई हदीस अगर तुम्हें बयान करना हो और किसी इमाम का नाम न याद आ रहा हो कि किसकी हदीस है, तो किसी का भी नाम ले दो। इसलिए कि जो एक कहता है वही दूसरा कहता है, कोई फर्क नहीं है, सब एक ही बात करते हैं, किसी का भी नाम ले दो। तो जहां ये अखलाकियात हों कि इबादत में सब बराबर, शुजात में सब बराबर, इल्म में सब बराबर, सखावत में सब बराबर, शुजात में सब बराबर, कम ज्यादा नहीं। जो अव्वल शजा है वही आखिर शजा है, वही औसत शजा है। इबादत में किसी की इबादत कम ज्यादा नहीं, सखावत में कोई सखी कम ज्यादा नहीं, सब बराबर। ऐसे डाल के तोड़े 12 के 12 बराबर, किस दरख्त में ऐसे फल आते हैं, छोटे बड़े होते हैं। बस एक शजर लगाया अल्लाह जिसमें ये 12 फल आए बराबर के, कोई फर्क नहीं शीरीनी में। जिसका नाम जबान पे आया जबान मीठी हो गई। ये जुमला मेरा नहीं था, ये जुमला इमाम जमाना का था। आए आले मोहम्मद, क्या नाम रखे हैं अल्लाह ने तुम्हारे, जबान पे नाम आए दिल में मिठास आई। और वाकई आप देख लीजिए, अली कहा, मोहम्मद कहा, फातिमा कहा, हसन कहा, हुसैन कहा, शीरीनी आ गई। कहां हैं ऐसे नाम, किसको नसीब है ऐसे नाम। इल्मे इलाही में थे ये नाम, इससे पहले न रखे गए ये नाम। इनसे पहले किसी का नाम मोहम्मद नहीं, अली नहीं, हसन नहीं, हुसैन नहीं। ये छोटी छोटी ऐसी सामने की बातें हैं जो फजीलत में बयान कर दी। तो बड़ी बड़ी फजीलतें जहां जबानें आजिज हो गई, कलम थक गए, कि जहां कहना पड़ा कुरान को भी और हदीस को भी कि दुनिया के सारे दरख्त कलम बने और सारे समंदर रोशनाई बने और जिन्नों इंसो मलक बैठे लिखने को, जब भी इहाता नहीं कर सकते फदाइले आले मोहम्मद यानी अली यानी आले मोहम्मद। सारे दरख्त कलम बने, सारे समंदर रोशनी। तो वहां 74 बरस की उम्र मीरनी सर्फ करके, मदा करके, और कोई पहलू कोई नुक्ता न छोड़कर दफ्तर के दफ्तर भर के, और फिर आजिज़ी का ऐलान कर दिया, क्यों कर बना हो शौकत व शान पैगंबर। आजिज़ है यहां फरस दको हसानो हिमयरी, ताकत ये किसमें है जो लिखे जोरे है। दौड़े कुमैत खामा तो खाए सिकंदरी, कुरान में जिनका बस मुकर्रर खुदा करे, किसकी ज़बान से फिर बशर उनकी सना करे। अब अगला बन पढ़ रहा हूं, अब अगला बन पढ़ रहा हूं, लेकिन ज़हनों को तैयार रखिएगा। सब कुछ बता दिया
کل بتا دیا وہ مداح کہ جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے علی کی فضیلتیں بیان کر دی. خود انیس بھی پیچھے نہیں ہے کسی سے، لیکن اب کہتے ہیں کہ کیا مدح کی ہم نے، مطلب کیا مدح کی ہم نے. عاجزی کا اعلان کرنے کے بعد کہہ رہے ہیں کیا مدح کی. بینا ہوئی جو چشم تو نور خدا کہا. دیکھیں شرط کے ساتھ ہوگی، اور یہ اطمینان ہے کہ اہل ملتان علم و ادب کو سمجھتے ہیں. ایک ایک لفظ میں باریکی ہے جو اگلا بند پڑھ رہا ہوں، جو کہ اتنا قیمتی تھا کہ کل نہیں پڑھا. اور اگر یہ بند سب سمجھ گئے میرے بھائی تو تقریر کا آغاز ہوگا، نہیں ہو پائے گی پھر تقریر. بینا ہوئی جو چشم تو نور خدا کہا. شرط ہے آنکھ میں روشنی ہوئی تب کہا یہ نور خدا. اندھے کو کیا پتا. بینا ہوئی جو چشم تو نور خدا کہا، اور مشکل ہوئی جو حل تو عقل نے مشکل کشا کہا. دیکھیں مطلب سے مداح ہو رہی ہے، سمجھنے کی کوشش کیجئے. چونکہ آنکھ کو نور ملا اس نے دیا تو کہا نور خدا. اندھا اندھا رہا اس نے کچھ بھی نہ کہا. دیکھیں مطلب چل رہا ہے سارا، غور کیجئے گا. مشکل ہوئی جو حل تو عقل نے مشکل کشا کہا، اور مطلب ہوئے حصول تو حاجت روا کہا. سب مطلب چل رہا ہے. مطلب ہوئے حصول تو حاجت روا کہا. ایک بات پہلے بتا دوں، ابھی 3 مصرے پڑھے ہیں، چوتھا مصرہ نہیں پڑھا. میر انیس کا کمال یہ ہے کہ ایک بند میں 6 مصرے ہوتے ہیں. چوتھا مصرہ جو ہوتا ہے وہ بند کو بند کرتا ہے، اور اگلے 5ویں اور چھٹے کے لیے کام کرتا ہے، اور چھٹے میں بات کامل ہوتی ہے. چوتھے مصرے سے چھٹا مصرہ بنتا ہے. اگر چوتھا مصرہ سمجھ میں نہیں آئے گا تو چھٹا سمجھ میں نہیں آئے گا. اور جو بات چوتھے میں کہی جاتی ہے اسی بات کو چھٹے میں دوہرایا جاتا ہے، اور وہی لفظ ہوتے ہیں. یہ میر انیس کیا ہوتا ہے. لفظوں پہ غور کیجئے گا، جو چوتھے میں لفظ ہوں گے وہی چھٹے میں ہوں گے. بات الگ الگ ہوگی لیکن بات کامل ہوگی. اب چوتھا مصرہ پڑھنے کے لیے میں 3 مصرے پھر پڑھتا ہوں. بینا ہوئی جو چشم تو نور خدا کہا. مشکل ہوئی جو حل تو عقل نے مشکل کشا کہا، اور مطلب ہوئے حصول تو حاجت روا کہا، اور پایا در مراد تو بحر سخا کہا. یاد رکھیے گا چوتھے مصرے میں کیا ذکر ہوا؟ سمندر کا ذکر ہے. سمندر کا سخاوت کا سمندر کہا، اور موتی سمندر سے نکلتا ہے. چونکہ موتی ملا اس لیے ہم نے کہا یہ سخاوت کا سمندر ہے. مطلب دیکھا آپ نے انسان کتنا مطلبی ہے. انیس سب پہ پانی پھیریں گے کہ تم جو کچھ کر رہے ہو. یہ ہے میر انیس کا منشور مدح علی اور مدح آل محمد کے لیے. پایا در مراد تو بحر سخا کہا. ہم خوش ہوئے یہ سب کچھ کہہ کے مشکل کشا حاجت روا بحر سخا نور خدا سب کہہ کے خوش ہو گئے. مدح ہو گئی مدح ہو گئی مدح ہو گئی. انیس کہہ رہے ہم خوش ہوئے کہ مدح کے دریا بہا دیے. ہم خوش ہوئے کہ مدح کے دریا بہا دیے.
کیا بڑھ گیا جو بحر میں قطرے ملا دیے. بڑھ گیا جو بحر میں قطرے ملا دیے. تم نے جو کچھ مدح اب تک علی کی ہے وہ چند قطرے ہیں اور اس کو چاہتے ہو سمندر میں ڈال کے مدح کی. وہ تو سمندر ہے مدح. تو اب بتائیے کہ ہماری تعریف تو قطرے ہیں, اب اس میں بھی لوگ کہہ رہے ہیں گھٹا لیجئے. قطرے ہی رہنے دو. اس لیے کہ کبھی کبھی ہومیوپیتھک کے ڈاکٹر سے پوچھئے, ڈاکٹر اظہر سے, چند قطروں میں بڑی بڑی بیماریاں دور ہوتی ہیں, مد علی کے چند قطرے تو رہنے دو. تاکہ شفا تو ہو جائے, بیماریاں تو دور ہو جائے. ہم خوش ہوئے کہ مدح کے دریا بہا دیے. کیا بڑھ گیا جو بحر میں قطرے ملا دیے. معراج سے جو شہ کو ملا رتبہ اعلیٰ, معراج سے جو شہ کو ملا رتبہ اعلیٰ, یہ پایا کسی اور پیغمبر نے نہ پایا. یہ پایا کسی اور پیغمبر نے نہ پایا. اللہ سے جو قرب نبی تھا وہ کہوں کیا, اللہ سے جو قرب نبی تھا وہ کہوں کیا. قوسین کا ہے فرق جہاں رتبہ ادنا, ثم دنا فتدلا فکانا قاب قوسین و ادنا. قریب ہوا اور قریب ہوا, قریب ہوا اور قریب. دو کمانے یا اس سے بھی کچھ ادنا. قوسین کا ہے فرق جہاں رتبہ ادنا. اب یہ ادنا جب تک آپ نہیں سمجھیں گے معراج کی آیت سمجھ میں نہیں آئے گی. اردو میں ادنا کہتے ہیں کم تر کو. یہ لفظ کیا ہے عربی میں؟ دنا. دنا کم تر, اس سے بنا دنیا. یہ ہماری دنیا جو ہے جسے دنیا کہتے ہیں یہ دنا ہے, یہ ادنا ہے. کیوں کہتے ہیں اسے دنیا؟ یعنی جتنے سیارے ہیں, جو کچھ ہے عالمین میں, سب سے نیچے ہے یہ ادنا, اس لیے دنیا. ہم سب سے نیچے ہیں, سب ہم سے اوپر, ادنا میں ہم ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ اتنا قریب ہوا کہ دو کمانوں کا فاصلہ, اور پھر آیت نے اعلان کیا, اور وہ فاصلہ بھی کیا؟ ادنا. ایک ہے اردو میں ادنا, ایک ہے عربی میں ادنا. عربی میں او ادنا بلندی, اردو میں ادنا کم تر. اب میرے نیز کا مصرع پھر پڑھی. قوسین کا ہے فرق جہاں رتبہ ادنا, جس کو بلندی کہا جا رہا ہے وہ بھی میرے نبی کے لیے رتبہ ادنا ہے, یعنی اس کے اوپر بھی کوئی اور رتبہ ہے. قوسین کے اوپر بھی کوئی مرتبہ ہے. اب وہ کہیں گے پانچویں چھٹے مصرے میں, قوسین کا ہے فرق جہاں رتبہ ادنا, جبریل امی کو بھی نامہ داخل کی جاتی, جبریل امی کو بھی نامہ داخل کی جاتی, یا احمد مختار تھے یا ذات خدا تھے. یا احمد مختار تھے یا ذات خدا تھے. یہ ہے رتبہ قوسین سے بھی بلند.
یہ ہے بلندی. سما دنا فتدلہ. فتدلہ عربی میں ہر گول چیز کو کہتے ہیں دلہ، تتدلہ، ڈول کے معنوں میں. اسی سے لفظ بنا ہے دولہ. فلاں سراج الدولہ، آصف الدولہ. یہ دولہ کیا ہے؟ دولت. یہ ڈول، یہ دولہ، یہ فتدلہ، یہ دولت سب ایک ہی لفظ ہیں. گول، گول کے معنوں میں. تو دولت کو کیوں کہتے ہیں دولہ؟ اس لیے کہ دائرے میں ہے دولت. آج ہے کل نہیں، آج یہاں کل وہاں، آج وہاں، دورے میں، دائرے میں. ڈول جو ہے اس کو کیوں کہا فتدلہ؟ ڈول. کنواں ہے گول. آپ نے ڈوری ڈالی، اس میں بندھی ہے ڈول. ڈوری چلی، ڈول چلا. دائرے میں ڈول سینٹر میں جا رہا ہے. پانی بھرا، کھینچا، سینٹر میں آیا. اب جو اوپر چلا ڈوری ہلی. ڈوری ہلی ڈول کے وزن سے. اس کنویں کے دائرے میں دیکھیے کنواں کیا ہے؟ کنواں ہے گول. دو کمانوں کو جب آپ ملائیں تو دائرہ بنتا ہے. یعنی کنویں میں دو کمانیں ملی ہوئی ہیں. جہاں پر کمانیں ملی ہوئی ہیں اس سینٹر میں رسی چل رہی ہے اور وہاں سے سینٹر تک آ رہی ہے. تو کتنے سینٹر ہوئے کنویں میں؟ ایک تو دائرے کا سینٹر ہے، ایک سینٹر سے سینٹر تک، جہاں سے چلی وہاں تک آئی، اور ایک بیچ سینٹر دائرے کا سینٹر. دیکھیے جہاز کی دو چالیں ہوتی ہیں. ایک تو جہاز یوں جا رہا ہوتا ہے اور ایک جہاز یوں جا رہا ہوتا. یہ بھی ہزاروں میل کے فاصلے پر اوپر نیچے ہوتا ہے جو پتہ نہیں چلتا. اگر ایئر پاکٹ آ گیا تب پتہ چلتا ہے. وہ کہتے ہیں بیلٹ باندھ لیجئے. ایک سواری دو طرح چلتی ہے، ایسے بھی چل رہی ہے اور ایسے بھی چل رہی ہے. ہمیں معلوم ہے آپ کیا سوچ رہے ہیں، وہ ہم ابھی کہہ دیں گے جملہ جو آپ کے اس وقت ذہن میں ہے اور آپ جو اتنی کوشش کر رہے ہیں سمجھنے کی. ہم سب سمجھ رہے ہیں، خوب سمجھتے ہیں ہم باتیں. لیکن ذرا سا غور کر لیجئے، دنیا آپ کی چل رہی ہے کیسے؟ اپنے محور پہ بھی چل رہی ہے اور یوں بھی چل رہی ہے. یعنی ایک شے دو چالوں سے چل سکتی ہے. اب یہ اس کے اختیار میں ہے، لیکن آپ کے اختیار میں یہ ہے کہ آپ بھی اپنی شے کو دو چالوں سے چلا رہے ہیں. ڈول کو آپ نے ڈالا، پانی بھرا، سینٹر تک گئی اور وہاں سے آپ کے سینٹر تک آئی اور دائرے میں چل رہی ہے. اس لیے کہا دنا فتدلہ. وہ یوں گیا جیسے کنویں کے دائرے میں ڈول جاتا ہے اوپر کی طرف، وہ یوں جا رہا تھا. دائرے کن فیکون کی گہرائی میں وہ یوں جا رہا تھا جیسے ڈول اوپر جاتا ہے، اور وزن سے رسی جو ہل رہی تھی اب وہ جا رہا ہے. فتدلہ فکانا قابا قوسین او ادنا. قاب کہتے ہیں گول پلیٹ کو. قاب کہلاتی ہے پلیٹ جس میں پلاؤ رکھتے ہیں. یہ قاب میں بریانی لائیے، قاب بولتے تھے پہلے انڈیا میں. یہ عربی کا لفظ ہے قاب. قاب میں بھی دو کمانے اور بات بھی واضح کر دی گئی قوسین. قوسین کیوں کہا؟ جب دو بادشاہ ملتے تھے تو دونوں کمان لے کے آگے بڑھتے تھے. یہ عرب کا دستور تھا.
اور جو دونوں کمانوں کی ڈوریاں مل جاتی تو معاہدہ ہو جاتا. ہم تمہارے مددگار، تم ہمارے مددگار، تمہارا دشمن ہمارا دشمن، ہمارا دشمن تمہارا دشمن، تمہارا دوست ہمارا دوست، ہمارا دوست تمہارا دوست. دائرہ نہیں پورا ہوگا جب تک دونوں کمانے نہ ملے. ایک کمان محمد تھے، ایک کمان علی. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين وادنى. ادنى مقام ادنى سدرۃ المنتہا. ہم لے گئے اس کو راتوں رات، لے گئے. رات کا سفر اسرا. یہ 53واں سورہ سورہ نجم اور وہ 17 نمبر بنی اسرائیل. اس کی ابتدائی آیات میراث سے متعلق. سورہ اسرا بھی کہتے ہیں اسے، سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں. لے گیا اور وہ رات آئی، اور وہ رات جب آئی تو اپنے بہن کے گھر پر تھے، ام ہانی کے یہاں. مسلمان مجبور ہے یہ لکھنے کے لیے کہ اس رات سو رہے تھے ابو طالب کی بیٹی کے گھر میں. گھر دور نہیں ہے. جب آپ باب عبدالعزیز سے الٹے ہاتھ کی طرف بڑھیں گے کعبے میں تو باب ابراہیم آئے گا، پھر باب اسماعیل آئے گا، پھر باب ام ہانی فوراً آ جائے گا. یعنی ام ہانی کا گھر اب کعبے میں حرم میں داخل ہے، یعنی کعبے سے دور نہیں تھا ام ہانی کا گھر. حضرت علی کی سب سے بڑی بہن ام ہانی، اس کے بعد طالب، طالب کے بعد عقیل، عقیل کے بعد جعفر، جعفر کے بعد علی، علی کے بعد جمانہ. 2 بہنیں 4 بھائی، ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد کی اولاد. سوتے تھے اکثر جا جا کے ان کے گھر پہ. اس رات وہاں آرام کر رہے تھے. جبریل جاؤ اور کہو کہ وہ آئیں. اب جو آئے جبریل تو وہ سو رہے تھے. ملک کیسے اٹھائے؟ تو اپنے رخسار تلووں سے ملے. نہیں سمجھے؟ ادنا ملک کے رخسار، نبی کا تلوہ. ابھی تو معراج شروع بھی نہیں ہوئی. اب پھر ادنا کے معنی بتاؤں؟ اسی طرح لوٹ لوٹ کے آؤں گا. سفر میں یہی ہوتا ہے، ابھی سفر شروع نہیں ہوا. یہ جو کہا ادنا، بلند مقام کو اللہ نے کہا ادنا. معراج سے پہلے ادنا نہیں تھا. سدرا قاب قوسین ادنا کب بنا؟ جب نبی کو معراج ہوئی. ادنا اس چیز کو کہتے ہیں جو قدموں کے نیچے آ جائے. جب نبی اوپر گئے تو اللہ کی کل کائنات، میں سدرا، میں لوح و قلم، میں 7 آسمان، میں کرسی، سب کچھ نبی کے قدم کے نیچے آئے. اب سب ادنا. چونکہ معراج کا آغاز تھا، اس لیے دنیا یہ دیکھے کہ ملکوت کیا ہے. ملکوت سب کچھ رخسار ہے، اور رخسار ملکوت زیر قدم نبوت. رخسار ملے، رخسار ملے. آج اگر ہمیں آپ مقصد کہہ دیں تو ہم خوش ہوں گے. ہم نہیں علی کے فضائل پڑھیں گے، ہم صرف نبی کے فضائل پڑھیں گے، سنیں یا نہ سنیں. دل چاہتا ہے آج آپ ہمیں مقصر کہیں. کہیے، اس لیے کہ صرف نبی کے فضائل پڑھیں گے. یہ کیا کہ معراج ہے اور ہم شروع سے علی کے فضائل پڑھنے لگے. معراج میں علی کہاں ہیں جو ہم علی کا ذکر کریں؟ آج نبی کا ذکر ہوگا. ہاں، یہ میں نے شروع میں کہہ دیا، گھر علی کی بہن کا تھا.
ابو طالب کی بیٹی کا گھر تھا جہاں سے سفر شروع ہوا. جب سفر ہی ابو طالب کی بیٹی کے گھر سے ہو تو یہ سفر ختم کہاں ہوگا؟ اگر گھر بیٹی کا آغاز ہے، رہیں گے ابو طالب یہاں سے وہاں تک. رخسار کی نرمی جو تلووں سے، آنکھ کھلی. کیوں؟ کیسے آئے جبریل؟ دعوت نامہ آیا، آپ کو یاد کیا. یاد تو ہر وقت کرتا ہے، پھر بلایا ہے. چلیں گے چلیں گے. کیسے جائیں گے؟ سواری لائیں گے. دروازے پہ سواری موجود تھی. ابھی مولانا نے کہا براق نہیں، براق برق سے. آج فاصلوں کا اسپیس اینڈ ٹائم سب سے بڑی تھیوری سائنس کی ہے، اسپیس اینڈ ٹائم، جس کو سائنس نے کہا ہم نے فتح کر لیا. اس کا حساب نوری سالوں سے لگتا ہے. لائٹ سفر شروع ہو رہا ہے اسپیس کا. 1400 سال پہلے اس تھیوری کو سنایا جائے گا کہ 1400 سال کے بعد جو سائنسداں کہیں گے ہم نے اسپیس اور ٹائم کو فتح کیا. یہ سفر ہی اسپیس اور ٹائم کا ہے. اسپیس میں جانا ہے اور ٹائم کی کوئی قید نہیں ہے. ٹائم تو بس اتنا ہوگا آپ واپس آئیں گے زنجیر در ہلتی رہے. بستر آپ کا گرم رہے گا. گئے اور آ گئے اور سفر شروع ہوگا. لائٹ، برق، سواری تیز رفتار. کیا ہے سپر سونک؟ بہت تیز. اور کہاں تک جاتا ہے؟ اور کیا ہے راکٹ؟ کیا ہے یوری گیگارین کی سواری؟ چاند تک کا سفر. وہ تو رونتے ہوئے نکل گئے ایڑی کا نشان بنا کے. اور آگے اور آگے اور آگے اور آگے. سواری تیار ہے، تیار ہوئے تیار ہوئے. تیاری ہے. جو لباس زیب تن کیا اس سے پہلے نہیں پہنا تھا. کپاسی امامہ تھا، زردی مائل، جسے انگلش میں آپ کہیں کریم کلر. یہ دولہا کا امامہ ہوتا تھا اس رنگ کا عرب میں. اس امامے کا نام تھا صحاب. نہ صاحب آج پڑھنے نہیں ہے، عید کا دن ہے، لیکن فضائل کا نقطہ ہے تو ہاشم بھائی کے یہاں محفل ہوگی 5 شعبان کو میرے اس ممدوح کی. معراج کے بعد یہ امامہ کسی نے پہنا نہیں. صحاب جو شب معراج پہنا، پھر یہ رکھ دیا گیا. رہا علی کے پاس، پھر حسن کے پاس، پھر حسین کے پاس. پہنا کسی نے نہیں. اس لیے کہ معراج کے بعد شاید وصیت تھی وہی پہنے جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں میرا جیسا ہو. پھر اسی نے پہنا. صحاب، زرد امامہ، شملے کاندھوں پہ لٹکے ہوئے، دوش پہ کشمشی رنگ کی قبا، کمر کا پٹکا. میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ کی آنکھیں نم ہوں. بہت احتیاط کی جاتی ہے غدیر میں، معراج میں 13 رجب کو، کہ کبھی کبھی تو خوشی آتی ہے اس گھر میں، تو یہ خوشی کسی طرح نکل جائے خوش خوش، اور ہم خوشی کی مبارکباد بھی دے لیں. کمر کا پٹکا، نالین. ان کا بھائی خواب میں معراج ہوئی تھی. نالین اس لیے ذکر میں آئی کہ خواب میں جوتی کا ذکر نہیں ہوتا.
جسم جا رہا ہے تو نالین کی ضرورت ہے، نالین بھی تھی، تیار ہوئے، سواری پہ بیٹھے، سفر شروع ہوا۔ یہ مختصر سا سفر نیچے کا تھا کہ وہاں سے چل کے مکے سے سواری رکی مدینے میں، جبریل نے سواری کو روکا، کہا یہاں سجدہ کیجئے۔ جب سجدہ کر چکے، کہا یہاں کیوں سجدے کا حکم ہوا؟ کہا یہاں آپ کی قبر بنے گی۔ پتہ چلا قبر پہ سجدہ ہوتا ہے، جہاں قبر ہوتی ہے یہاں سجدہ کیجئے، یہاں آپ کی قبر بنے گی، قبر کی جگہ سجدہ ہے۔ معراج نے بتایا، وہاں سے چلے، دوسری جگہ ایک اور سجدہ ہوا، اس سجدے کو تاریخ داں نے چھپایا، وہ ہے عراق کا سجدہ۔ لکھنے والے نے لکھا یہاں سجدہ کیجئے اس لیے کہ یہاں عیسیٰ پیدا ہوئے تھے، عیسیٰ جہاں پیدا ہوئے تھے وہاں سجدہ کیوں؟ میرے نبی سے کیا مطلب جہاں عیسیٰ پیدا ہوئے تو وہاں سجدہ کریں؟ تو پھر سجدوں میں زندگی گزر جائے گی، جہاں موسیٰ پیدا ہوئے وہاں سجدہ، جہاں ابراہیم پیدا ہوئے وہاں سجدہ، جہاں زکریا پیدا ہوئے وہاں سجدہ، جہاں یحییٰ پیدا ہوئے وہاں سجدہ، جہاں شعیب پیدا ہوئے وہاں سجدہ، جہاں داؤد، جہاں سلیمان، جہاں اسقیل، جہاں جرجیس، ایک عیسائی کیوں؟ تو وہ جگہ جس کو چھپایا گیا یہ کہہ کے کہ یہاں عیسیٰ پیدا ہوئے تھے، وہ ہے کربلا، عراق فرات کا کنارہ، یہاں کیجئے سجدہ۔ اور عیسیٰ وہیں پیدا ہوئے جسے آج کربلا کہتے ہیں۔ کہیے تو عیسیٰ کی ولادت سنا دوں تاکہ یہ ذہن میں آپ کے کڑی نہ رہ جائے، یہ سجدہ رہ نہ جائے۔ میرا سجدہ سہو میں پڑ گیا، اسے قضا کہوں کہ ادا کہوں؟ میرا سجدہ سہو میں پڑ گیا، اسے قضا کہوں کہ ادا کہوں؟ یہ گلے ریاض حبیب ہے، اسے ڈھونڈ گلشن ناز میں، میرا سجدہ کوئی داغ ریا نہیں جو ملے گلشن ناز میں، سجدہ ہے اور سجدہ ہوا ہے مدینے کے بعد۔ اللہ نے ابھی بھی تو 13 رجب گئی، آج 27 ہے، اللہ نے مریم سے کہا اب آپ تیاری کیجئے کہیں اور چلنے کی، نکلیے اس مسجد سے، وقت قریب ہے، ظہر کا وقت آیا چاہتا ہے۔ مریم نکلی، حکم تھا اللہ کا، تو اللہ کے گھر سے نکلی، باہر آئی، اپنے آپ کو دیکھا، چاروں طرف دیکھا۔ جب پیدا ہوئی تھی تو اسی گھر میں آئی تھی، اس لیے کہ نظر یہ تھی کہ اللہ کے گھر میں رہیں گی، گھر کوئی تھا نہیں، ماں باپ مر چکے تھے، زکریا نے پالا تھا، خالو نے پالا تھا، گھر تو یہی تھا۔ اپنے ہی گھر سے نکلنا پڑا تو اب کہاں جائیں؟ جب اپنا گھر ہی چھوٹ گیا تو اب کہاں جائیں؟ اور گھر کوئی اور تھا نہیں، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کہاں جاؤں؟ اور وقت ہے مصائب کا، قیامت کا وقت ہے، کہاں جاؤں؟ علامہ مجلسی بہار الانوار میں لکھتے ہیں، حیات القلوب میں لکھتے ہیں، 28 علماء نے یہ روایت لکھی ہے کہ ایک بار مریم نے آواز دی، اے نبی آخر کے نواسے حسین میری مدد کر۔ میں یہاں رکوں گا، معراج مجھے سمجھانا ہے کہ مریم نے کیوں پکارا نبی آخر کے نواسے حسین کو۔ جیسے ہی مریم نے پکارا، زمین لپٹی،
حدث ہوا، مریم نے اپنے آپ کو کربلا میں پایا، فرات کے کنارے، کھجور کے درخت کے نیچے۔ اب قرآن پڑھ لیجئے، چشمہ بہہ رہا تھا، دریا بہہ رہا تھا، پھل گر رہے تھے کھجور سے، اور وہیں عیسیٰ پیدا ہوئے۔ گود میں بچے کو لے کے پھر واپس چلی ناصرہ کی طرف، تو اب پھر زمین طے ہوئی اور اب اپنے وطن میں تھی۔ جس کو پکارا تھا اس نے اپنے ہاں بلایا، اپنی سرزمین پہ بلایا، آؤ میری جاگیر میں، تم نے مجھے بلا لیا تو میں آ گیا، میں تمہیں لے جا رہا ہوں۔ اب یہاں پر شرک کی باتیں کریں ہم اور آپ، کچھ بدعت کی باتیں ہوں، کچھ شرک کی باتیں ہوں، کچھ غلو کی باتیں ہوں، جب اللہ اپنے گھر سے نکال چکا اور یہ کہہ چکا کوئی مدد میں نہیں کروں گا، تو اب کیا ہو؟ آپ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، سب یہی کہتے ہیں کہ مریم کو اللہ نے اپنے گھر سے نکال دیا۔ روایت بدل کے دکھائیے، ایسا ہوا ہے یا نہیں؟ اللہ نے اپنے گھر سے مریم کو ہٹایا ہے یا نہیں؟ مدد سے انکار کر دیا اللہ نے۔ اب جب اللہ سہارا نہیں بن رہا ہے مریم کا، تو کسی کو نہ پکارے، مر جائیں کیا؟ کیا چاہتے ہیں آپ؟ عورت ذات، تنہا، شوہر نہیں، کسی کو نہ پکارے۔ اب اس وقت مصیبت میں جس کا نام اس کے سمجھ میں آیا اس کو پکارا، تو کون ہوتا ہے؟ کیا کہے گا مریم پہ؟ کون سا الزام رکھے گا تاریخ پہ، قرآن پہ، تفسیر میں؟ مریم کو یہ معلوم تھا کہ جب اللہ کو نہیں پکارنا تو پھر کوئی ایسا ہے کہ جسے پکارا جائے، اور وہ حسین کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ مریم نے پکارا، مدد ہوئی، خاک شفا جو بننے والی تھی اس مٹی پر عیسیٰ پیدا ہوئے اور معجزہ بن گئے۔ مریم کو اطمینان ہے، اگر خاک شفا پہ نہ پیدا ہوتے تو کبھی ہاتھ لگا لگا کے مریض کو شفا نہیں۔ سے پوچھتا ہوں، آپ کہیں گے کیا دلیل ہے اور مبالغے کی باتیں کر رہے ہیں آپ توحید پہ ضرب لگا رہے ہیں۔ توحید پہ ضرب نہیں ہے، میں مسلمانوں کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ یہ کہتے ہیں وہ رحمت للعالمین تھے اور سارے عالم کے لیے آئے تھے، اور یہ دین اسلام پوری دنیا کے لیے آیا ہے۔ منافقت کی انتہا ہے یہ کہنا کہ پوری دنیا کے لیے اسلام آیا ہے، اور مسجدوں پہ لکھا ہے غیر مسلم نہیں آ سکتا یہاں۔ اوپر لکھا ہوا ہے مشرک نہ آئے، کافر نہ آئے، اور دین ہے کائنات کے لیے۔ کیا کافر اور مشرک دنیا میں نہیں ہے؟ اب بتاؤ، اگر کافر اور مشرک مدد کے لیے آئے تمہارے پاس تو مسجد میں جا کے دعا بھی نہیں کر سکتا، تو اب وہ کیا کرے؟ آنا ہے اس کو اسلام سے دعا کرنا ہے اور مسجد میں جا نہیں سکتا، تو وہ کہاں جائے گا؟ تو لوگ کہیں گے گھبرانا، تجھے اسلام کا گھر دکھاؤ، امام باڑے چل۔ نہیں سمجھے تم؟ دیر میں سمجھ رہے ہو بات کو۔ مسجد میں کافر مشرک نہیں جا سکتا، امام باڑے میں آ سکتا ہے۔ جو در اللہ بند کرتا ہے حسین کھول دیتے۔ مریم
शाम पे अल्लाह के घर का दरवाजा बंद था, हुसैन ने दर खोल दिया। कहो तो रात भर इसी मौजू पे बोलूं। तुम ये कहते हो दुआ कबूल नहीं है, खुला गुनाहगार है, वो शराबी है, वो जानी है, वो ऐसा है, वो वैसा है। इंसान है, कुछ मांगे बच्चों के लिए न, जिसे मस्जिद में नहीं आएगा इसको गुनाहगार को ना आने दो तो वो कहीं ना जाए, किसी से ना मांगे। अरे अल्लाह के घर से निकालोगे, हुसैन से तो मांगेगा। मुत्तकी हैं, देखिए रात भर जागेंगे, नमाजें पढ़ेंगे, बड़े मुत्तकी हैं, तरावी पढ़ते हैं, बड़े मुत्तकी हैं, रोजा रखते हैं। ये सब गंदे लोग हैं, ये गुनाहगार लोग हैं, ये खराब लोग हैं। इंसान तो है, इंसान तो है। अब हैरानी होती है दुनिया को कि जो न नमाज पढ़ते हैं, न नेक काम करते हैं, गुनाह पे गुनाह करते हैं, और जब मुहर्रम आता है तो हुसैन हुसैन करते हैं। तो पता क्या, वहां जगह नहीं है, उनकी जगह यहां है, जब ही तो आते। क्या परेशानी है, क्या परेशानी है? बड़े मुत्तकी, बड़े परहेजगार, बड़े ज़कात देने वाले, बड़े खून देने वाले, बड़ा हज करने वाले, बड़ी तिलावत करने वाले, तो तुम तो भाई मुत्तकी हो, जाहिद हो, मोमिन हो, तुम्हें क्या सिफारिश की जरूरत? एक गए और वो गए जन्नत में। अरे तो रोए तो वो जिन्हें सिफारिश की जरूरत है, तो वो बैठे हैं हुसैन को पुकार रहे हैं, और हुसैन ने मुत्तकियों से थोड़ी वादा किया है बख्शाएंगे। बख्शा तो वो जाता है जिसमें कमी होती है। इसमें झगड़ा न करो, ये क्यों आए हैं और क्यों जुलूस निकाल रहे हैं, ये गुनाहगार लोग, फुला बाजार के लोग, ये हुसैन को क्यों मानते हैं? तो पूछ लिया किसी ने जाके, ये तुम काहे के लिए हुसैन को पुकार रहे? तो ऐसा जवाब मिला कि मुंह पे तमाचा पड़ा। उन्होंने कहा गुनाह हमारा बड़ा है तो वकील भी बड़ा किया। जब मुजरिम बड़ा होता है, मुजरिम बड़ा होता है, तो वकील लाता है कहीं बड़े मुल्क से, बड़ा वकील लाता है। हाँ, इस पे बहस कर लो कि ये हुसैन को ही क्यों पुकार रहे, किसी और को क्यों नहीं पुकार रहे। अरे उसी को तो पुकारेंगे जो अल्लाह का वकील हो। अरे जिसे दफ्तरी की भी जगह ना मिली हो, उसके पास क्यों जाए? यही तो अहम मसाइल थे जिन्हें समझाने के लिए कहा आइए कुछ बातें करनी है आपसे। कोई एक मसला नहीं था, 3,84,000 मसाइल पर गुफ्तगू हुई। 70,000 राज अल्लाह ने अपने इस रात अपने हबीब को बताए। 70,000 राज बताए। आइए कुछ बातें करना है। सवारी आई है, बड़ी अहम बातें हैं, और आके मसाइल को सुलझा लीजिए। भाई छोड़ दीजिएगा मुझे तकरीर के बाद। कुरान तो भेजने वाला है, सारे मसाइल कुरान में उतार दे। नहीं नहीं नहीं, कुरान तो कुछ लोगों के लिए जाएगा, यह मसाइल कुछ और लोगों के लिए है।
क्या मतलब? तो अल्लाह ने कहा हाँ, एक कौम है जो कलमा पढ़ के आएगी, कुरान उनके लिए, और ये मसाइल, ये दूसरा कुरान जो कोई ना देख पाएगा, जो शब हिजरत आप पे उतरेगा, शब कद्र है वो आपको मालूम है। हम एक और कौम लाएंगे, मसाइल अलग अलग है भाई, कुछ बातें उम्मत के लिए, कुछ यहां हमारी आपकी बातें। तो इतनी तो मेराज है, गए और आ गए नहीं। मेराज क्या है, हम वो पढ़ रहे हैं। पहला हिंदुस्तान का एमएससी फिजिक्स में पहली बार उसने एमएससी किया, हिंदुस्तान का पहला एमएससी फिजिक्स। अब आप तो जानते हैं ये साइंस खला से मुताल्लिक है, फिजिक्स, हवा, खला, लाइट, ये सब फिजिक्स के चैप्टर हैं। अब वो तो पढ़ के एमएससी करके समझा मुझसे ज्यादा काबिल हिंदुस्तान में कौन है? हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हकीम मुर्तजा इलाहाबादी, जिनका सब्जेक्ट ये था मिंबर पे बैठे तो 5-5 घंटे मेराज पढ़ रहे। हिंदुस्तान में उनका जैसा मेराज पढ़ने वाला नहीं आया। लोग कहते हैं, लखनऊ के लोग कहते हैं वो मेराज पढ़ रहे, और वो एमएससी भी आके बैठ गया मेराज सुनने। ये मेराज पढ़ने लगे, वो चले, सफर तय हुआ, वो उठ के मजमे से मुखातिब करता है मौलाना को, जी मैंने साइंस पढ़ी है, इस खला में कई लाख गैसेस हैं, अगर इंसान निकल जाए तो जल के खाक हो जाए। ये आप क्या कह रहे हैं कि नबी निकलते चले गए और बच के आ गए? साइंस पढ़ी है ना। अब मौलाना क्या जाने कि फिजिक्स क्या। उधर उसने सवाल किया और उसने कहा मेरी तरफ देख, ये देख शमा जल रही है, ये उंगली लेकर शमा की आधी लौ से यूं उंगली कर, ये बता जली या नहीं जली? मेरा नबी यूं गया, यूं गया, खामोश, झाग बैठ गया, साइंस का सारा झाग बैठ गया, और वो चले। किधर चले, क्या दिखाना? इब्राहिम ने कहा था मुझे कमांड दिखा कायनात की, तू कायनात को कैसे चलाता है? तो एक मेराज इब्राहिम को भी हुई, कमांड दिखाया गया कायनात का, देखो हम दुनिया को कैसे चला रहे हैं। अब जरूरी था कि फक्रे इब्राहिम को वहां बुलाया जाए जहां शरा हो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम आलमीन के रब हैं, तो आप भी आलमीन के नबी हैं, तो वहां ये भी बताया जाए कि आलमीन के रब हम हैं, आलमीन के नबी आप हैं, और आलमीन का वली ये है, इसलिए तीनों वहां हो। वरना मुआहदा पूरा नहीं होगा। हम हैं, आप हैं, और एक और कुछ बातें होंगी। कलमा पूरा है, तीनों वली एक जगह मौजूद। क्या किसी को हैरत हो रही? अगर 3 शैतान एक जगह हो सकते हैं तो 3 वली एक जगह नहीं हो सकते? यानी बातिल की सारी ताकतों पे आपको यकीन है और हक की ताकतों पे यकीन नहीं। चले, इधर से ये चले, और मलाए आला में ऐलान हुआ, वो आ रहे हैं, शाहराहों को सजा दो, कायनात को सजा दो। मुखातिब किया है मेरे चांद, जिसके हिज्र में तेरा सीना शिगाफ था, वो आ रहा।
اے آفتاب تجھے پلٹانے والا آ رہا ہے، اے ستاروں اب گردش سے تم نکل آؤ گے، ستاروں کی گردش بدلنے والا آ رہا ہے۔ ارے ایک کہکشاں آپ کو نظر آتی ہے، آج سائنس کہہ رہی ہے ایسی 45 ارب کہکشائیں ہیں، اور ہر کہکشاں میں 22 ارب ستارے ہیں، اور ہر ستارہ ہمارے آفتاب سے جہاں شرع ہو الحمدللہ رب العالمین، ہم عالمین کے رب ہیں، تو آپ بھی عالمین کے نبی ہیں، تو وہاں یہ بھی بتایا جائے کہ عالمین کے رب ہم ہیں، عالمین کے نبی آپ ہیں، اور عالمین کا ولی یہ ہے، اس لیے تینوں وہاں ہو۔ ورنہ معاہدہ پورا نہیں ہوگا۔ ہم ہیں، آپ ہیں، اور ایک اور کچھ باتیں ہوں گی، کلمہ پورا ہے، تینوں ولی ایک جگہ موجود۔ کیا کسی کو حیرت ہو رہی ہے؟ اگر 3 شیطان ایک جگہ ہو سکتے ہیں تو 3 ولی ایک جگہ نہیں ہو سکتے؟ یعنی باطل کی ساری طاقتوں پہ آپ کو یقین ہے اور حق کی طاقتوں پہ یقین نہیں۔ چلے ادھر سے یہ چلے اور ملائے اعلیٰ میں اعلان ہوا وہ آ رہے ہیں شاہراہوں کو سجا دو، کائنات کو سجا دو۔ مخاطب کیا ہے میرے چاند، جس کے ہجر میں تیرا سینہ شگاف تھا وہ آ رہا، اے آفتاب تجھے پلٹانے والا آ رہا، اے ستاروں اب گردش سے تم نکل آؤ گے، ستاروں کی گردش بدلنے والا آ رہا۔ ارے ایک کہکشاں آپ کو نظر آتی ہے، آج سائنس کہہ رہی ہے ایسی 45 ارب کہکشائیں ہیں، اور ہر کہکشاں میں 22 ارب ستارے ہیں، اور ہر ستارہ ہمارے آفتاب سے بڑا ہے۔ اور ہم نے کیا دیکھا؟ 50,000 برس کی مسافت پہ امریکہ کی دوربین آسمان دیکھتی، آج کی ریسرچ میں بلیک ہول پر نگاہ رک گئی، کائنات کو دیکھ لیا گیا، کتنے ستارے، کتنی کہکشائیں، کتنے ارب خرب سیارے، ستارے، آفتاب، سورج، کس کی روشنی زمین پہ نہیں پہنچی، کس کی پہنچ گئی، کس کی لاکھوں برس کے بعد روشنی پہنچے گی، سب دیکھتا ہوا انسان بلیک ہول پہ رکا، اور بلیک ہول پہ کتاب آ گئی کہ جہاں پہ نگاہ رک گئی ایک کالا داغ ہے، وہ کہتے یہ عالم ارواح کا راستہ ہے، اس کے آگے ہمیں نہیں پتا کہ کیا ہے۔ یعنی آج انسان نے 50,000 برس تک کی مسافت کو دیکھ لیا، تو آج کے مشرک انسان کی نگاہ کا سفر 50,000 برس پہ رک رہا ہے۔ اگر میرا نبی اس کے آگے نہ جاتا تو پھر اسلام کیا تھا؟ پھر اسلام کیا تھا؟ کیا اسلام کی سچائی رہتی؟ اس لیے معراج ضروری تھی۔ امام نے فرمایا، معصوم ساجد نے فرمایا کہ اگر تم دیکھ سکو اور اپنے خلا سے نکل سکو تو ہم تمہیں بتائیں کہ زمین کی جو رفتار ہے اگر اس کی آواز تم سن لو تو کلیجہ پھٹ جائے، اور اگر تمہاری نگاہیں اس زمین کا مخروطی سایہ پڑتے ہوئے خلا میں دیکھے کہ جو زمردی کوہ قاف ہے، مخروطی سایہ جب پڑتا ہے جس پہ مخلوق آباد ہے، کبھی وہ سایہ اس طرف ہوتا ہے، کبھی وہ سایہ اس طرف ہوتا ہے، اور ہر سیارے کا ایک سایہ ہے، اور ہر سایہ زمردی ہے، اور تم اگر اوپر سے دیکھ سکو اس کائنات کو کہ یہاں مریخ، یہاں اتارو،
یہاں زہرا، یہاں سریا کے 7 ستارے. اسی میں سورہ نجم میں شیرا، شیرا شین عین رے چھوٹی یہ اس پہ چھوٹا الف جیسے کوڑا لکھتے ہیں. شیرا ستارے کا رب ہوں میں، جو دنیا کا سب سے چھوٹا ستارہ ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں اس کا رب ہوں اسی سورہ نجم میں. اور پھر 12 برج ہیں، اس برج پر ایک شاہراہ ہے، اس شاہراہ پہ آفتاب چلتا ہے. ایک قطب ستارہ ہم دیکھتے ہیں جس کے مرکز پہ یہ پوری کائنات گھوم رہی ہے. اس کے جواب میں جو دوسرا قطب ہے اسے ہم نہیں دیکھ سکتے. کچھ ستارے صرف یمن میں نظر آتے ہیں. سہیل یمنی ایک ستارے کو کہتے ہیں. سہیل ستارہ سوا یمن کے کہیں سے دیکھا نہیں جاتا. تو انسان محتاج ہے کہ آسمان کی اس پورے نقشے کو کسی ایک جگہ سے دیکھ سکے. اور جس کے لیے کائنات بنی ہے، کیا یہاں بیٹھ کے دیکھے؟ وہاں آؤ جہاں سے ہم عالمین تمہیں دکھا سکیں. اور صرف دکھا نہ سکے بلکہ پورے عالمین کو، میرے جملے کو ضائع نہ کیجیے گا، 2 عالمین کے ہم رب ہیں. اور اس عالمین کو ہم اگر آپ کی گردے پانا بنا دیں، تو سفر تو نبی کی معراج کا تھا. لیکن ابھی آپ نے تقریر میں سنا کہ نبی نے وہاں پہنچ کر علی کو پایا. تو کیا صرف نبی کے قدموں میں عالمین ہے؟ جانے والا ادھر سے گیا، کوئی ادھر سے گیا، ایک ادھر سے گیا، ایک ادھر سے گیا، تو قوسین بن. پریشانی کہ ایک کا سفر ظاہر اور ایک کا غیب میں رکھا. ایک کا سفر ظاہر کیا اور ایک کا غیب میں رکھا. یہاں مسئلہ یہی ہے کہ 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک غیب میں ہوتی ہے اور ایک ظاہر ہوتی ہے. جب تک کہ غیب اور ظہور ساتھ نہ ہو تب تک چیز مکمل نہیں ہوتی. جیسے مہندی ظاہر سبز ہے، باطن میں سرخ ہے. یہ حسن ہے، وہ حسین ہے. کبھی یہ ظاہر، کبھی وہ غیب میں، کبھی یہ غیب میں، کبھی وہ ظاہر. اب یہ محمد کا سفر ظاہر تھا اور یہ محمد کا سفر غیب میں. کمانے بنانے والے نے قوسین کہہ دیا. ایک گہرا سفر ہوتا، میرا جملہ ضائع نہ کرنا، اگر ایک گہرا سفر ہوتا تو قوس کہتا. جب 2 سفر ہوتے ہیں تو صرف حسن نہیں کہتا، حسنین کہتا ہے. صرف کون نہیں کہتا، کونین کہتا ہے. صرف ثقل نہیں کہتا، ثقلین کہتا. قوسین دوہرا سفر تھا اس لیے کہا قوسین. مجھے کیا پتا ادھر براق آیا تھا تو ادھر کیا آیا تھا؟ ادھر جبریل لینے آیا تھا تو ادھر کون آیا تھا؟ ہم کیا جانیں؟ کیا ایک ہی فرشتہ جبریل ہے؟ کیا اس کے ہاں ایک ہی سواری تھی؟ کیا اس کے ہاں جانے کا ایک ہی راستہ تھا؟ ایک ہی راستہ تھا. وہ تو منبر سلونی پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے آسمان کے راستوں سے واقف نہ جاتا تو کیسے راستوں سے واقف ہو. دیکھیں 2 سفر ساتھ چل رہے ہیں، ایک سفر نظر آ رہا ہے، ایک نہیں نظر آ رہا. سفر دونوں ساتھ چل رہے. کوئی ادھر سے گیا، کوئی ادھر سے گیا. منزل ایک ہے، تم ادھر سے آنا، ہم ادھر سے آئیں گے، ایک جگہ مل کے پھر چلیں گے. یعنی سفر کوئی آگے کا لمبا سفر ہے. اب بھی نہیں سمجھے آپ؟ جب لمبا سفر ہوتا ہے تو 2 مسافر ایک دوسرے کو خط لکھتے ہیں. اگر دور دور ہو تو آپ وہاں مل جائیے گا.
सफर वहां से शुरू होगा। अब भी नहीं समझे आप? कारवां लेके मदीने से निकले, लोग कहते हैं हज का इरादा था, नहीं सफर का इरादा था। यमन खत लिखा, अली तुम आके वहां पे मिलना, जब एक जगह मिलेंगे फिर साथ चलेंगे। अब साथ अगर जमीन पे चलना होता तो चलते, जाना दोनों को ऊपर था, इसलिए मिंबर पे मिंबर बना। गदीर एक सफर, अली यमन में थे। अगर गदीर आपको पूरी याद होती तो बड़ा मजा आता। गदीर शुरू यहां से होती, अली गवर्नर बन के यमन गए हुए थे। अली के हिस्से के जानवर नबी लेके गए थे कुर्बानी के, और कहा था फुला जगह आप आके मिल जाइएगा। और इस मिलन को तारीख ने बड़े एहतमाम से लिखा है, जहां पे नबी और अली मिले, वो यमन से आए, ये मदीने से आए, अब साथ चले, यानी सफर अब शुरू होगा, जिसे कहते हैं गदीरी सफर। यानी साथ चलने वाले साथ रहेंगे, पीछे चलने वाले इधर उधर हो जाएंगे। आगे चलने वाला इसका जिम्मेदार नहीं कि कारवां में कौन आ रहा है और कौन नहीं आ रहा है। हाँ, हमको दोनों को साथ वहां तक जाना है। कहां तक जाना है? जहां तक जाना है, आइए वो सब रास्ते देख लीजिए। चूंकि दोनों को जाना है, इसलिए रास्ता दोनों देखें, और सिर्फ रास्ता ना देखें, आलमीन को देखें। और कुरान कहता है जैसे ही सिदरा की मंजिल आई, सिदरा अरबी में कहते हैं बेरी के दरख्त को, आम का दरख्त कह देता, मुल्तान वाले तो खुश हो जाते। बेरी का तो एक एक कहीं सबने बाग में लगाया हुआ है, आम के तो सैकड़ों। कोई और पौधा कह देता, जामुन का कह देता, सेब का कह देता, अनार का कह देता। सिदरा बेरी का दरख्त, ये बेरी के दरख्त में क्या खास बात हो गई? जिस तरह बेरी छाता है, ऐसे कोई दरख्त नहीं छाता। सिदरा वो मकाम है जहां एक नूर का दरख्त है जो बेरी के दरख्त से मुशाबे है, यानी बेरी का दरख्त। बताना यह था कि एक बेरी का दरख्त आला जगह पाया जाता है। उस बेरी के दरख्त को नहीं बताना था। कुरान में का सिदरा वो बेरी के दरख्त तक पहुंचा और वहां जिब्रील रुका। सिदरा पे जिब्रील रुके। सफर अभी और आगे। दूसरी हदीस आई हुजूर की, जो बेरी के दरख्त को काटे उस पे खुदा की लानत। बेरी का दरख्त खुद उगता है, उसकी अपनी मर्जी। हुसैन की कब्र बेसाया थी, सरहाने बेरी का दरख्त उगा। हारून रशीद ने उसे पता किया, हदीस रसूल सच हुई। वो आयत, ये हदीस, सिदरा से सिदरा तक, ये भी आला वो भी आला, वो भी मोहल्ला ये भी मोहल्ला। यहां भी आके मलक रुक जाता है अदब से। कब्र हुसैन के पास मलक रुक जाता है। बेरी का दरख्त सिदरा, ये भी सिदरा वो भी सिदरा। सिदरा के पास रुका, यानी कब्र हुसैन पे जो दरख्त हो उसकी शबी अगर आ जाए तो मलक एहतरामन रुक जाए। जिब्रील रुक गए। चलो अब हम नहीं जा सकते, अब नहीं जाओगे? कर नहीं, बाल बराबर भी आगे बढ़े तो हम जल जाएंगे। मलक कहां जल सकता है? नूर कैसे जलेगा? लेकिन कहा जिब्रील ने, क्या मतलब है? वो आपकी जगह, ये हमारी जगह। वो आपकी जगह, ये हमारी जगह। आपकी जगह अगर मलक भी आ जाए तो जल जाए। अब जलना है, तैयारी बताई है जिब्रील ने। नबी जो आपकी जगह आ जाए उसको जलना है, वो चाहे मलक क्यों ना हो। इसके माने उसका बार भी कोई उठा नहीं सकता उस जगह का, जब तक के वली ना हो।
जब फरिश्ता बार न उठा सका तो बद्दू कैसे उठाएगा? आप जाइए, खुदा हाफिज। कहा तो तुम क्या करोगे, वापस चले जाओगे? कहा नहीं, हम आपका इंतजार करेंगे। आप बढ़िए, हम यहां रुके। क्या करोगे? हम इंतजार करेंगे। वो बढ़ गए। जब जिब्रील नहीं जा सकते तो हम और आप वहां कैसे जा सकते हैं? हमको भी सिदरा पे रुकना पड़ा, आपको भी सिदरा पे रुकना पड़ा। जिब्रील जाने का देंगे आपको? न हमें जाने दिया, न आपको जाने दिया। नबी मेरा आगे बढ़ गया, हम सब सिदरा पे रह गए। क्या जुमला जाया कर देंगे आप? यहां से सफर शुरू हुआ, मदीने, करबला, मस्जिद अक्सा होता हुआ पहला आसमान। तवज्जो, पहला आसमान, पहले आसमान पे पहुंचे, आदम से मुलाकात हुई। दूसरा आसमान हजरत यूसुफ से मुलाकात हुई। तीसरा आसमान जनाब यहया से मुलाकात हुई। चौथा आसमान हजरत ईसा से मुलाकात हुई। पांचवा आसमान हजरत हारून से मुलाकात हुई। छठा आसमान हजरत मूसा से मुलाकात हुई। सातवां आसमान देखा इब्राहिम टेक लगाए बैठे, चूंकि जद थे। अब जैसे भी दादा से मुलाकात की हो, हम क्या जाने, जो भी घर के आदाब हो। सातवां आसमान, लोह भी पीछे, कुर्सी भी, सब पीछे रह गया, सिदरा तक आ गए। जुमला जाया तो नहीं करेंगे। वो सफर जो मैं हानि के घर से शुरू हुआ, मेरा जुमला जाया ना करना। वो सफर जो मैं हानि के घर से शुरू हुआ, सिदरा पे खत्म हुआ। हानि के घर से सिदरा तक रावी सफर का जिब्रील था। अब जो सफर सिदरा से शुरू हुआ, रावी कौन? मलक जा नहीं सकता, तो अब जरूरत है कि वली हो, ताकि सफर तो बताए कि सिदरा के आगे क्या हुआ। इसलिए जरूरत है, घबराइएगा ना कि मेराज में अली क्यों आ जाते हैं। इसलिए आ जाते हैं, जिब्रील अभी तक साथ साथ चल रहे थे तो बर्दाश्त है, और सिदरा के बाद कोई और साथ हुआ तो त्योरियों पे बल आने लगे। क्यों? फिर कह दूं जुमला, शागिर्द रुक गया तो अभी तक खुश थे, अब उस्ताद आया है तो जल जल के मर जाओ। आज ही तो पता चलेगा, आज पता चलेगा शागिर्द की हद क्या है और उस्ताद की हद क्या। तो हम कहां जाएं? हम भी तो सिदरा पे रुक गए। तो जब हम सिदरा पे रुक गए तो क्या गूंगे बन के बैठे और जिब्रील से बातें करें? जब तक वो वापस आए तब तक जिब्रील से बातें करें। आप तो जा नहीं सकते, हम भी जा नहीं सकते। पूरी मजलिस सिदरा पे रुकी, तकरीरी सिदरा पे रुक गई। डॉक्टर साहब मुझे देख रहे हैं 11 बजे तो दौलत गेट पे बैठना है। वो कह रहे हुआ क्या है इसको कि मसाइब भी नहीं पढ़ने, फिर भी पढ़ने 11 बजा दिए, तो मेराज कहां पूरी हो जाएगी? अभी सफर कहां पूरा हुआ? तकरीरें भी हैं, देखा जाएगा। हैं? तवज्जो कीजिएगा, आगे जा नहीं सकते, सिदरा पे रुके हुए, तो क्या गूंगे बने बैठे रहे? आओ जिब्रील अमीन कुछ बातें हो जाएं, आओ बातें हो जाएं। ए जिब्रील अमीन क्यों खड़े हो यहां? इंतजार कर रहे हैं, मुंतजिर हैं। किसके? मोहम्मद के। जिब्रील तुम भी इंतजार करते हो, तुम भी इंतजार कर रहे हो, हम भी इंतजार कर रहे हैं। जिब्रील ने कहा तुम किसका इंतजार कर रहे हो? हमने कहा मोहम्मद का। अब यहीं पे आप पहचाने जाएंगे कि आप में आज मुकस्सिर कितने बैठे हैं। अभी मैं पहचानता हूं, अभी पकड़ता हूं, मंजिल आ गई। जिब्रील ने हम सबको देखा, आप सबने जिब्रील को देखा। कि अच्छा तुम भी इंतजार करते हो? हाँ,
तुम भी इंतजार कर रहे हो कि अभी मोहम्मद आएंगे, हम भी इंतजार कर रहे हैं कि मोहम्मद आएंगे। तुम भी सिदरा पे, हम भी सिदरा पे। जिब्रील हमें देखने लगे, तुम जिसका इंतजार कर रहे हो वो भी मोहम्मद। हाँ भाई, आया जुमला बस, अब यहीं पे आपका इम्तिहान है जेहानत का। आया जुमला। एक बार बड़े साहब मखदूम साहब, जमदुस साहब, गर्देजी बिरादरान, कासिम साहब, डॉक्टर साहब, हमारे अजहर साहब, मौलाना अहमद साहब, खुर्शीद गर्देजी साहब बुजुर्ग हमारे, ये हमारे हाशिम गर्देजी साहब, हमारे सारे जवान, हमारे सारे भाई, और इन्होंने बढ़कर कहा जिब्रील जिसका तुम इंतजार कर रहे हो वो भी मोहम्मद, जिसका हम इंतजार कर रहे हैं वो भी मोहम्मद। लेकिन जिब्रील जब तक तुम्हारा वाला आए और हमारा वाला आए एक बात हो जाए, और वो बात ये है कि हमारे तुम्हारे मोहम्मद में एक जरा सा फर्क है। फर्क तो है ही नहीं, अव्वलवाना मोहम्मद, कुल्लवाना मोहम्मद, औसतवाना मोहम्मद, ये सब मोहम्मद, पहला मोहम्मद, आखिर मोहम्मद, कुल के कुल मोहम्मद। लेकिन ये क्या कहा आपने कि हमने जिब्रील से सब ने कहा तुम्हारे मोहम्मद में और हमारे मोहम्मद में एक फर्क है। जिब्रील तो सुन चुके थे सब मोहम्मद, कहने वो कैसा तुम्हारा मोहम्मद है कि जिसमें थोड़ा सा फर्क है। हमने कहा हाँ फर्क है, तुम जिसका इंतजार कर रहे हो, तुम जिसका इंतजार कर रहे हो उसके पुष्ट पर, मोहम्मद के पुष्ट पर मोहरे नबूवत है। तुम जिस मोहम्मद का इंतजार कर रहे हो जिब्रील, उसके पुष्प पर मोहरे नबूवत है, और वो मोहरे नबूवत रौंदी गई कदमों से। हम जिस मोहम्मद का इंतजार कर रहे हैं उस पे जो मोहर है उस पे कोई कदम नहीं रख सकता। जिब्रील के पास जवाब नहीं था। जिब्रील तो मंजर देख चुके थे, जिब्रील तो खुद मंजर देख चुके थे, और यह भी बात मालूम है कि वो जो मोहर है अब को जिब्रील बोल नहीं सकते। लाख जिब्रील मुकस्सिर बनना चाहे तो इस वक्त बन नहीं सकते, इसलिए कि जिब्रील गवाह है। जिब्रील को पता है कि मोहर क्या है। मोहर यह है कुरान की आयत, वह तम्मत कलिमतो रब्बे का सिद्क़ो वादला, तेरे रब का कलमा अदालत सदाकत के साथ खत्म हुआ। जहां खत्म हुआ वहां कोई कदम कैसे रखे। 12वें इमाम के पुष्प पे यह आयत लिखी है। अब 12वें के बाद कोई अली अवली हो तो कदम रखे। जिब्रील तो गवाह, जिब्रील इसलिए गवाह कि अली दोष पे चढ़े, और जब उतरे तो कूद के उतरे। तो नबी ने कहा अली कैसे उतरे? का बिल्कुल ऐसे फूल की तरह। का तुम थोड़े उतरे? जिब्रील ने तुम्हें गोद में लेके उतारा। तो वो तो गवाह है कि कदम किसी के हैं। क्या बातें बनेंगी कल बताओ जरा, और दलील कहां से आएगी? वो भी सच ये भी सच। एक मोहम्मद वो, एक मोहम्मद ये। इंतजार जिब्रील को भी, इंतजार हमको भी। हम खड़े हुए हैं, अब कोई आए तो हमें बताए क्या गुजरी। अब मेरा पहला जुमला जाया न करना। जब कहा अली तो गोया कहा हसन, अली तो गोया मुंशी काजिम। बादशाह वक्त ने कहा क्यों कहते हैं रुकू में सुभाना रब्बिल अज़ीम व बिहम्दे, क्यों कहते हैं सजदे में सुभाना रब्बी अलाला व बिहम्दे? तो तुझे ये भी नहीं मालूम नमाज मेराज में मिली, इसलिए नमाज को मेराज मोमिन कहते हैं। एक मेराज वो, और आपकी मेराज
मुसल्ले पे आना, नमाज पढ़ना। मोमिन जब नमाज पढ़ता है मेराज में होता है। क्या मर्तबा मोमिन का बढ़ाया नमाज के जरिए। लेकिन क्या सब नमाज पढ़ने वाले मेराज करते हैं? नहीं। फिर जिब्रील से बात करें। अब जो चले पहले आसमान से क्या हुआ? सीधे हाथ से आवाज आई, इधर देखिए, नबी ने नहीं देखा। फिर उल्टे हाथ से आवाज आई, इधर देखिए, नबी ने नहीं देखा। सामने देखते रहे। जिब्रील ने पूछा क्या हुआ? कहा अल्लाह बता रहा है, अगर देख लेते मुड़ के तो पूरी उम्मत आपकी यहूदी हो जाती, और अगर उल्टी तरफ मुड़ के देख लेते तो आपकी उम्मत ईसाई हो जाती। मेराज में इधर उधर नहीं देखा जाता। नमाज मेराज है, जिसने इधर उधर देखा यहूदी हुआ। खत्म करें, बच्चे एक सलावत पढ़िए। वो आए ना कौन बताए क्या हुआ। तो इसने बताया, सुन, वो चले और कोई न था, न धूप न साया, न दम न आदम, न आफताब न महताब, न सितारे न सैयारे, कोई नहीं। और आवाज आ रही थी, आओ और करीब आओ, आइए आइए, और करीब और करीब। बताने वाले ने बताया, एक पर्दा हटा, जबरूत का आलम। दूसरा पर्दा हटा, आवाज आई, आइए। तीसरा पर्दा हटा, आइए। चौथा पर्दा हटा, बढ़िए। पांचवा पर्दा हटा, बढ़िए। छठा पर्दा हटा, और बढ़िए। सातवां पर्दा हटा। जैसा ही सातवां पर्दा हटा, सुभान रब्बिल अज़ीम व बिहम्दिह। तवज्जो, सातवां पर्दा हटा, सुभान रब्बिल अज़ीम व बिहम्दिह। मूसा काज़िम फरमा रहे हैं, बस वो आखिरी पर्दा था। जब रुकू से उठे क़याम में तो उस पर्दे को लहराते देखा। वो आखिरी पर्दा जो लहराया तो सजदे में गए कि सुभान रब्बिल आला। जैसे ही कहा सुभान रब्बिल आला व बिहम्दिह, तो एक कमान बनी। जब एक कमान बनी तो उधर से भी आवाज आई, पता चला दूसरी कमान बनी। कौशल दो कमाने मिली। मूसा काज़िम फरमाते हैं बाबुल हवाए कि नमाज यादगार है मेराज की। ये अमल हबीब का इतना पसंद आया कि कहा पूरी उम्मत यही करे। जाइए 50 नमाजें उम्मत को दीजिए। मूसा ने कहा कितनी लाए? का 50 का नहीं पढ़ पाएगी आपकी उम्मत, 40 करा लीजिए। अरे 40 ये भी बहुत है, और कम कराइए। जब 5 रह गई, मूसा ने कहा ये भी बहुत है। मूसा ने कहा ये भी बहुत है।
نبی نے کہا اب شرم آتی ہے کم کراتے. میرا نبی پانچ سے تھوڑی کوئی چیز کم کراتا تھا. اب پانچ کے بعد کیا ہے؟ پانچ کے بعد تین ہے اور تین پانچ میرا نبی کا تھا اور پانچ پہ رکا. پانچ دے دی امت کی. اس لیے کہا معراج مومن. امام ہفت اللہ کہا رہا سفر میں صرف علی تھوڑی تھے. میں نے ایک مسئلہ آپ کا حل کیا بغیر کہے حل کیا. ضروری تھوڑی ہے کہ صرف علی کہا جائے اذان میں. علی کی جگہ آپ حسن کہہ لیجئے, حسین کہہ لیجئے, 12 کہہ لیجئے. سب اللہ کے خلیفہ, سب خلیفۃ ہو بلا فصل, ان سے بلا فصل, فاصلے والوں سے بلا فصل. تو صرف علی نہیں سفر دیکھ رہے, جو علی کے صلب میں ہے وہ سفر دیکھ رہے. پتہ چلا معراج میں صرف علی تھوڑی ہے. بھائی میرا جملہ ضائع نہ کرنا. 2 سفر بتائے. صلب نبی میں فاطمہ ہے, صلب علی میں 11 امام ہیں. ان کی بھی معراج, ان کی بھی. یہ 14 کے 14 معراج میں تھے. گھبراہٹ کیا ہے؟ ارے وہیں تو ہیں جہاں سے آئے تھے, اپنے ہی وطن میں, اپنے ہی وطن میں تو ہیں. ہائے اگر آ جاتی 50 تو کیا ہوتا. دعائیں دو موسیٰ کو کہ تمہاری مدد کی. تم کہہ رہے ہو ہم مدد کے قائل نہیں. ورنہ 50 پڑھنی پڑتی, 5 مشکل ہو رہی ہیں, 50 کون پڑھتا. یہ گنتیوں میں بھی بڑا گڑبڑ ہو جاتا ہے. ذرا سے زیادہ کہہ دیا, باج بڈھے کہتے ہیں دیکھیے حضرت ابو ہریرہ کی روایت. ابو ہریرہ گنتی کیا جانے. تو وہاں پر ملک کو دیکھا جو شمار کر رہا تھا. کہ کب سے شمار کر رہا ہے یہ بیٹھا ہوا گنتی؟ کہ خلقت آدم سے 50 لاکھ برس پہلے. کہ تو گن کیا رہا ہے جو اب تک ختم نہیں ہوا. خلقت آدم کا فضائل علی اب تک تو ختم نہیں ہوئے. جب ملک نہ ختم کر سکے, کہہ دوں جب اللہ کے فرشتے فضائل علی نہ گن سکے. اللہ آپ کو برکتیں عطا کرے اس شب قدر میں, اس مبارک رات میں. کل کا 1000 روزہ رکھیں گے, آپ رکھ کے ہی فوراً کھول دیں گے, اور کوئی نہ کوئی کھلا دے گا. جو کھلائے گا اس کو بھی 1000 روزوں کا ثواب, اور آپ کا ثواب اپنے پاس رہے گا. سرکار دو عالم آسمانوں کے گئے. ہم دعا کرتے ہیں کہ علی کے چاہنے والوں کا دماغ, ذہن, ذہانت, عقل سب کچھ ہر وقت معراج میں رہے, سرشاری کی کیفیت رہے. بانیان محفل کو اللہ برکتیں عطا فرمائے. پروردگار ہم میں جو بیمار اس مبارک رات کی برکت سے سب کو شفا یاب کر. پروردگار عالم ہم میں جو مر چکے ان سب کو اعلیٰ علین میں بلند مرتبہ عطا فرما. جنت البقیع کو تعمیر فرما. امام زمانہ کا ظہور فرما.